بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو نیشنل نیریٹو۔ ناظرین، سپریم کورٹ کا بینچ ٹوٹ چکا ہے۔ جسٹس امین الدین نے بھی معذرت کر لی ہے اس کیس کو سننے کے لیے، جو پاکستان کے اندر کے پی اور پنجاب کے اندر الیکشن کی جو سماعت کر رہا تھا، جس کو چیف جسٹس آف پاکستان نے سو موٹو نوٹس لے کے بنایا، اور ابھی اس کے اندر صرف اور صرف 4 ججز رہ گئے ہیں جو اس کیس کو سنیں گے، اور دس از ویری امپورٹنٹ ڈے ٹو ڈے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ سپریم کورٹ کے اندر بھی یہ جو ڈویژن ہو چکی ہے، اور یہ جسٹس فائز عیسیٰ والا یہ جو نیا ایک آپ نے دیکھا ہے کہ ان کی جو ڈیولپمنٹ ہے، انہوں نے اس کے اوپر جو اعتراض اٹھا دیا ہے اس کے پورے بینچ کے بننے کے اوپر ہی، اور سپریم کورٹ کے اوپر مختلف طرح سے یلغار کی جا رہی ہے، پرٹیکولرلی مریم نواز شریف صاحبہ، ان کا جو کیمپ ہے یہ سپریم کورٹ کے ججز کے اوپر بہت تواتر سے حملے کر رہے ہیں۔ پہلے حملے ان کے جب شروع ہوئے جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب اور جو دوسرے جو ججز ہیں ان کے خلاف، اور چیف جسٹس کے خلاف بھی بات ہو رہی ہے، اور اتنی سیریس بات ہو رہی ہے کہ چیف جسٹس کو ڈی سیٹ کر دیا جائے، ان کو ان کے عہدے سے ریموو کرنے تک کی بات ہو رہی ہے۔ یعنی یہ جو لیٹ 90s کے اندر جو معاملہ ہوا تھا، جو جسٹس رفیق تارڑ تھے جو انہوں نے کام کیا، اس طرح کی واردات پاکستان کے اندر ہو رہی ہے۔ تو یہ جو سارا معاملہ ہے یہ کس سمت جائے گا؟ یہ بالکل لگ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر بالکل یہ ایک ٹکراؤ کی جو کیفیت ہے وہ نوشتہ دیوار ہے۔ یہ آخری جو امید تھی وہ سپریم کورٹ آف پاکستان تھی، اور سپریم کورٹ کے اندر بھی اتنی زیادہ ڈویژن کرا دی گئی، اور اتنا زیادہ وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو بلی کیا جا رہا ہے، اتنی زیادہ کرٹیسزم کی جا رہی ہے جس کی کوئی حد ہے نہ کوئی حساب ہے۔ تو لگ یہ رہا ہے کہ ابھی جو پاکستان کے معاشرے کا جو جنازہ ہے وہ پوری شان سے نکلے گا، اور اس سے پہلے جو ہماری معاشی قدریں ہیں، ہماری جو سیاسی بنیادیں ہیں، ہماری جو معاشرتی جتنی بھی ویلیوز ہیں، وہ تو بہت ہی ڈکے کا شکار ہیں۔ اور اس سیاسی دنگل کے اندر پورا ملک 1 سال سے جیم ہوا ہے، اور اس جیم ہونے کے اندر ملک کی معیشت، ملک کی سوسائٹی، پولیٹکس، ہر چیز جو ہے وہ وینٹیلیٹر پہ پڑی ہے، اور آخری امید جو تھی وہ سپریم کورٹ آف پاکستان تھی۔ سپریم کورٹ کے اوپر بھی اتنا شدید اٹیک کیا جا رہا ہے، اور اگر یہ چیز نہ تھمی، اور جو لگ رہا ہے نہیں تھمنی، تو پھر پاکستان کے اندر دمادم مست قلندر ہے، اور ادارے بھی اپنی اس ٹون اور ٹینر سے نہیں ہٹ رہے جو انہوں نے ہارڈ لائن لی ہوئی ہے۔ عمران خان کی اپنی لائن ہے، اور یہ جو جتنی جملہ جو سیاسی جماعتیں ہیں پی ڈی ایم کی، ان کی ایک اپنی لائن ہے۔ ایسی صورت کے اندر پاکستان کے اندر پھر سوائے کیوس کے اور چیز نظر نہیں آ رہی، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ جب آپ اپنے معاملات کو سیٹل نہیں کرتے تو پھر انارکی اور یہ چیز جو ہے پھر آپ کا مقدر ہوتی ہے۔ کتنی کوشش کی گئی ہے کہ کتنی بار یہ چیز بتائی گئی ہے کہ اگر آپ چیزوں کو ٹائملی سیٹل نہیں کرتے تو پھر آگے بحران ہے۔ اور ایک اور بات سن لیں، یہ بحران ہر طرح کا معاشرے کے اندر اس وقت بحران ہے۔ بعض اوقات لوگ بات کرتے ہیں، آپ بیٹھے ہوں تو وہ کچھ لوگ بات کرتے ہیں، یہ جو جناب یہ جو بڑے امیر لوگ ہیں، یہ جو ایلیٹ کلاس ہے، یہ جو اوپر کے لوگ ہیں، ان کے اندر بہت ہی زیادہ آرٹیفیشل پن ہے، یہ کلیئر لوگ نہیں ہیں، ان کی انٹینشن کلیئر نہیں ہے، جھوٹ بولتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے، یعنی کہ ان کے اندر وہ جو اچھی چیزیں ہونی چاہیے وہ نہیں ہیں۔ تو بھئی ایلیٹ کلاس کے لوگوں کی کیا بات کرنی ہے؟ یہ جو نیچے کی کلاس ہے، اور سب سے نیچے کی کلاس ہے، جو آپ کی جینیٹوریل سروسز بھی کر رہے ہیں، ان لوگوں جو سویپر ہے، جو میسن ہے، جو کارپینٹر ہے، جو پلمبر ہے، جو نیچے والا ہے بالکل مزدور ہے، وہ اس کا بھی بیڑا غرق ہوا ہے، اس کا بھی یہی حال ہے۔ یعنی جو ٹاپ کے لوگوں کا حال ہے وہی نیچے کے لوگوں کا حال ہے۔ یہ کلیئرٹی میں، انٹینٹ کے کلیئر ہونے میں، یہ دھوکہ دینے میں، یہ سارے ایک طرح کا ہی ہو چکا پورا معاشرہ۔ جب پورے معاشرے کا بیڑا غرق ہو چکا ہے، فراڈ ہے، جھوٹ ہے، ملاوٹ ہے، 2 نمبری ہے، کرپشن ہے، بے ایمانی ہے، یعنی یہ جملہ جتنی بھی بیماریاں ہیں، یہ اندرونی بیرونی بیماریاں ہیں، یہ ساری کی ساری پورے معاشرے میں سرتپا موجود ہیں۔ جب یہ موجود ہیں تو پھر معاشرے نے فائنلی کسی جگہ پہ جا کے کولیپس تو کرنا ہے، اور
چیزیں جو ہیں وہ ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں. اور اسی طرح یہ جو سسٹم ہے، گلا سڑا ایکسپلوئٹیٹو سسٹم ہے جو پاکستان کے اوپر امپوزڈ ہے، وہ اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے. اور اس کے اندر پھر ہیڈ آن ٹکر ہونی ہے. جب یہ ہیڈ آن ٹکر ہونی ہے، جب یہ سپریم کورٹ کے اوپر بھی ایک طرح کی واردات ہو چکی، تو پھر اگلی بات یہ کہ لوگ سڑکوں پہ نکلیں گے. سڑکوں پہ جب لوگ نکلیں تو پھر آ جائے کوئی وسیع تر ملکی مفاد کے اندر بھی آ جائے، اپنے عزیز ہم وطنوں کو بچانے کے لیے بھی آ جائے، تب بھی ملک کے اندر کیوس ہوگا، جو بہت پریشانی کی بات ہے. ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے لوگوں کی، پاکستان کی اشرافیہ کی، پاکستان کی قیادت کی تطہیر کی ایک خواہش ہو، تطہیر کا ایک پروسیس طے کردہ ہو، کیونکہ ان سے کام چونکہ بہت بڑا لیا جانا ہے اور ابھی تک نہ ان کا تن ہے نہ من ہے اس کے قابل، تو لہٰذا ان کی شاید دھلائی ہونی ہو، ان کو مار پڑنی ہو، ان کا جو اندر ہے وہ صاف کیا جانا ہو ہو سکتا ہے اس کے لیے کام ہو. کیونکہ پچھلے کافی عرصے سے دھلائی تو ہو رہی ہے. ٹیررزم کی وار کے اندر کوئی کم دھلائی ہوئی ہے؟ ہر طرح کا بھوک کا، خوف کا عذاب طاری تھا ملک پاکستان کے اوپر. کوئی 80,000 کے اوپر قربانیاں دی ہیں ہم نے، سول ملٹری جو سیکریفائسز دی ہیں، اس کے باوجود بھی یہ جو ہے صورتحال ابھی تھمنے کا نام نہیں لے رہی. اور یہ جو تلاطم خیزی ہے سیاسی، یہ ایک پیش خیمہ ہے کسی اور بڑے طوفان کا. اس طوفان کے اندر پورے کا پورا معاشرہ اس کی زد میں آئے گا، اور اوپر پھر کچھ جو بھی آئے گا، جس کے پاس مائٹ ہوگی ایسی سچویشن کے اندر، جس کے پاس ڈنڈا ہوتا ہے، وہ پھر اوپر آ کے بیٹھتا ہے اور ڈنڈے برساتا ہے، اور پھر ڈنڈے برسیں گے. اور یہ جو نیچے لوگ ہیں نا، یہ آپ دیکھیں ملک کس سمت جا رہا ہے. نواز شریف صاحب پھر وزیر اعظم بننے کے لیے پر تول رہے ہیں، اور نواز شریف صاحب کو NRO دیا جا رہا ہے. جہانگیر ترین، نواز شریف، یوسف زئی گیلانی، یہ جو سارے لوگ ہیں، یعنی یہ دوبارہ سے پاکستان کی جو عنان حکومت ہے اس کو سنبھالنے کے لیے بےتاب ہے. یہ پاکستان کے اندر جو سیاسی زلزلہ ہے، یہ جو معاشرتی اتنا بگاڑ آیا ہوا ہے، اتنی زیادہ شارپ آپ کے اندر تفریق آئی ہوئی ہے، پولرائزیشن ہے جو سوسائٹی کی، یہ ڈس لائکنگ سے بڑھ کے ہیٹرڈ تک پہنچ چکی ہے. اس کو کم کرنے کی بات بالکل نہیں ہو رہی. بات ہو رہی ہے کہ دوبارہ سے اپنی باری لے لیں، یہ مریم بھی دوبارہ آئے. یہ سارے کے سارے یہ چوتھی دفعہ نواز شریف چوتھی دفعہ پرائم منسٹر بننے کے لیے بات کر رہا ہے، کیونکہ یہ جو سو موٹو نوٹس ہے وہ کہہ رہے ہیں یہ اس کے اندر جو بھی عمل درآمد ہوا ہے وہ اتنا آئینی نہیں ہے، لہٰذا اس کے اوپر بھی ریویو میں جایا جائے. تو ریویو میں جائیں گے، نواز شریف کو وہ دوبارہ سے وہ تحفہ دیا جائے گا. یہ تحفہ نہیں ہوگا، یہ عذاب ہوگا عوام پاکستان کے اوپر. اگر یہ چیز ہو جاتی ہے تو اس وقت پاکستان کی جو عوام ہے، جو اوورسیز پاکستانی ہے، اور جو پاکستان کے اندر جو عوام پاکستان ہے، یہ ہائیلی چارجڈ لوگ ہیں. ویئر ایز دیئر اویئرنیس از کنسرن، شعوری بیداری اس لیول کی ہے کہ شاید ہی کسی ملک میں اتنی زیادہ شعوری بیداری ہو جتنی پاکستان کے اندر ہے. تو جب لوگ اتنے زیادہ اویئر ہیں اور اس کے اوپر اتنی زیادہ بڑی واردات کریں تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے پھر نتیجہ خراب ہوگا، لڑائی ہوگی، دنگا فساد ہوگا. اس کے اوپر کوئی بہت بڑا یہ بندوق والا آ کے بیٹھے گا، ان کو مارے گا، یہ اس کے خلاف نکلیں گے، پورا معاشرہ پھر جو ہے وہ اس سمت بڑھے گا. تو وہ ایک بہت ہی بھیانک بات ہے اور ایک بہت ہی سیریس بات ہے جو پاکستان کے عوام کو بہت ہی زیادہ ایک فائنل جو ہے وہ ان کے اوپر ایک سمجھیں کہ وار ہوگا. کیونکہ نہ اس سے نیچے عوام سمجھ رہی ہے. عوام دیکھیں جب صاحبان کا عذاب آ چکا تھا یونس علیہ السلام کی قوم کے اوپر تو وہ میدان میں نکلے تھے توبۃ النصوحہ کے لیے. ادھر تو وہ بھی معاملہ نہیں ہے، ادھر تو ہیٹرڈ ہے، نیچے ہیٹرڈ ہے. ساری دو نمبریاں جو میں نے آپ کو بتائی ہے، اوپر اپنی وہ اقتدار کی جنگ ہے. تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ لڑائی ہے، مار کٹائی ہے. اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ بعد میں واللہ عالم ورسولہ، اس کے بعد کیا ہوگا؟ ملک کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی انشاءاللہ العزیز ادھر ہی رہے گی، لیکن ان کو پروسیس سے نکلنا ہوگا، جس پروسیس سے یہ وار آن ٹیرر سے نکلے. 80,000 قربانیاں دی، شاید قربانی ابھی بھی بنتی ہے، معاشرتی پوری قربانی بنتی ہے. اس سمت ملک آ چکا ہے. ججز جو ہیں، سپریم کورٹ وہ انڈر تھریٹ ہے فرام دیز پاور ہنگری انڈیویجولز، جو پاور ڈرنک لوگ ہیں. تو یہ سوچنے کی بات ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپ ٹل نیکسٹ ٹائم، تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد.